اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو پیغمبر بنا کے بھیجا۔ انہوں نے ان سے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ تول میں کمی مت کیا کرو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ خوشحال ہو، اور مجھے تم پر ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تمہیں چاروں طرف سے گھیر لے گا۔ اور اے میری قوم کے لوگوں، ناپ تول پورا پورا کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد پھیلاتے مت پھرو۔ اگر تم میری بات مانو تو لوگوں کو ان کا حق دینے کے بعد جو کچھ اللہ کا دیا بچ رہے وہ تمہارے حق میں کہیں بہتر ہے، اور اگر نہ مانو تو میں تم پر پہرے دار مقرر نہیں ہوا ہوں۔ وہ کہنے لگے، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے آئے ہیں ہم انہیں بھی چھوڑ دیں اور اپنے مال و دولت کے بارے میں جو کچھ ہم چاہیں وہ بھی نہ کریں؟ واقعی تم تو بڑے عقل مند نیک چلن آدمی ہو۔ شعیب نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل پر قائم ہوں اور اس نے خاص اپنے پاس سے مجھے اچھا رزق عطا فرمایا ہے، تو پھر میں تمہارے غلط طریقے پر کیوں چلوں؟ اور میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ میں جس بات سے تمہیں منع کر رہا ہوں تمہارے پیچھے جا کر وہی کام خود کرنے لگوں۔ میرا مقصد اپنی استطاعت کی حد تک اصلاح کے سوا کچھ نہیں ہے، اور مجھے جو کچھ توفیق ہوتی ہے صرف اللہ کی مدد سے ہوتی ہے۔ اسی پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے اور اسی کی طرف میں ہر معاملے میں رجوع کرتا۔ اور اے میری قوم، میرے ساتھ ضد کا جو معاملہ تم کر رہے ہو وہ تمہیں کہیں اس انجام تک نہ پہنچا دے کہ تم پر بھی ویسی ہی مصیبت نازل ہو جیسی نوح کی قوم پر یا ہود کی قوم پر یا صالح کی قوم پر نازل ہو چکی ہے۔ اور لوط کی قوم تو تم سے کچھ دور بھی نہیں ہے۔ تم اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اسی کی طرف رجوع کرو۔ یقین رکھو کہ میرا رب بڑا مہربان، بہت محبت کرنے والا ہے۔ وہ بولے، اے شعیب، تمہاری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم ہمارے درمیان ایک کمزور آدمی ہو، اور اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیتے۔ ہم پر تمہارا کچھ زور نہیں چلتا۔ شعیب نے کہا، اے میری قوم، کیا تم پر میرے خاندان کا دباؤ اللہ سے زیادہ ہے اور اس کو تم نے بالکل ہی پس پشت ڈال رکھا ہے؟ یقین جانو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو میرا پروردگار اس سب کا پورا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور اے میری قوم، اپنے حال پر رہ کر جو چاہو عمل کیے جاؤ، میں بھی اپنے طریقے کے مطابق عمل کر رہا ہوں۔ ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر وہ عذاب نازل ہوگا جو اسے رسوا کر کے رکھ دے گا، اور کون ہے جو جھوٹا ہے۔ اور تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ اور آخر کار جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے ان کو اپنی خاص رحمت سے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا، اور وہ اپنے گھروں میں اس طرح اوندے منہ گرے رہ گئے جیسے کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے۔ یاد رکھو، مدین کی بھی ویسی ہی بربادی ہوئی جیسی بربادی سمود کی ہوئی تھی، اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور روشن دلیل کے ساتھ پیغمبر بنا کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا، تو انہوں نے فرعون کی ہی بات مانی، حالانکہ فرعون کی بات کوئی ٹھکانے کی بات نہیں تھی۔ وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور ان سب کو دوزخ میں لاتا رہے گا۔ وہ بدترین گھاٹ ہے جس پر کوئی اترے، اور پھٹکار اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لگا دی گئی ہے اور قیامت کے دن بھی۔ یہ بدترین صلاح ہے جو کسی کو دیا جائے۔ یہ ان بستیوں کے کچھ حالات ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ بستیاں وہ ہیں جو ابھی اپنی جگہ کھڑی ہیں،
اور کچھ کٹی ہوئی فصل کی طرح بے نشان بن چکی ہیں۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب تمہارے پروردگار کا حکم آیا تو جن معبودوں کو وہ اللہ کے بجائے پکارا کرتے تھے وہ ان کے ذرا بھی کام نہ آئے، اور انہوں نے ان کو تباہی کے سوا اور کچھ نہیں دیا۔ اور جو بستیاں ظالم ہوتی ہیں، تمہارا رب جب ان کو گرفت میں لیتا ہے تو اس کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے۔ واقعی اس کی پکڑ بڑی دردناک، بڑی سخت ہے۔ ان ساری باتوں میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہو۔ وہ ایسا دن ہوگا جس کے لیے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، اور وہ ایسا دن ہوگا جسے سب کے سب کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ہم نے اسے ملتوی کیا ہے تو بس ایک گنی چنی مدت کے لیے ملتوی کیا ہے۔ جب وہ دن آ جائے گا تو کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر بات نہیں کر سکے گا۔ پھر ان میں کوئی بدحال ہوگا اور کوئی خوشحال۔ چنانچہ جو بدحال ہوں گے وہ دوزخ میں ہوں گے، جہاں ان کے چیخنے چلانے کی آوازیں آئیں گی، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں، اللہ یہ کہ تمہارے رب ہی کو کچھ اور منظور ہو۔ یقیناً تمہارا رب جو ارادہ کر لے اس پر اچھی طرح عمل کرتا ہے۔ اور جو لوگ خوشحال ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں، اللہ یہ کہ تمہارے رب ہی کو کچھ اور منظور ہو۔ یہ ایک ایسی عطا ہوگی جو کبھی ختم ہونے میں نہیں آئے گی، لہٰذا اے پیغمبر یہ مشرکین جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں ان کے بارے میں ذرا بھی شک میں نہ رہنا۔ یہ تو اسی طرح عبادت کر رہے ہیں جیسے ان کے باپ دادے پہلے ہی عبادت کیا کرتے تھے، اور یقین رکھو کہ ہم سب کو ان کا پورا پورا حصہ چکا دیں گے، جس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تو اس میں بھی اختلاف کیا گیا تھا، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ ہو چکی ہوتی کہ ان کو پورا عذاب آخرت میں دیا جائے گا تو ان کا فیصلہ یہی دنیا ہی میں ہو چکا ہوتا، اور یہ لوگ اس کے بارے میں ابھی تک سخت قسم کے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور یقین رکھو کہ سب لوگوں کا معاملہ یہی ہے کہ تمہارا پروردگار ان کے اعمال کا پورا پورا دے گا بدلہ۔ یقیناً وہ ان کے تمام اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ لہٰذا اے پیغمبر جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق تم بھی سیدھے راستے پر ثابت قدم رہو، اور وہ لوگ بھی جو توبہ کر کے تمہارے ساتھ ہیں، اور حد سے آگے نہ نکلو۔ یقین رکھو کہ جو عمل بھی تم کرتے ہو وہ اسے پوری طرح دیکھتا ہے۔ اور مسلمانوں ان ظالم لوگوں کی طرف ذرا بھی نہ جھکنا، کبھی دوزخ کی آگ تمہیں بھی آ پکڑے اور تمہیں اللہ کو چھوڑ کر کسی قسم کے دوست میسر نہ آئیں، پھر تمہاری کوئی مدد بھی نہ کرے۔ اور اے پیغمبر دن کے دونوں سروں پر اور رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم کرو، یقیناً نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ ایک نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت مانیں۔ اور صبر سے کام لو، اس لیے کہ اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں، بھلا ان میں ایسے لوگ کیوں نہ ہوئے جن کے پاس اتنی بچی کچی سمجھ تو ہوتی کہ وہ لوگوں کو زمین میں فساد مچانے سے روکتے۔ ہاں ان میں تھوڑے سے لوگ تھے جن کو ہم نے عذاب سے نجات دی تھی، اور جو لوگ ظالم تھے وہ جس عیش و عشرت میں تھے اسی کے پیچھے لگے رہے اور جرائم کا ارتکاب کرتے رہے۔ اور تمہارا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ بستیوں پر ظلم کر کے انہیں تباہ کرتے جبکہ ان کے باشندے صحیح روش پر چل رہے ہوں۔ اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک ہی طریقے کا پیرو بنا دیتا، مگر کسی کو زبردستی کسی دین پر مجبور کرنا حکمت کا تقاضا نہیں ہے، اس لیے انہیں اپنے اختیار سے مختلف طریقے اپنانے کا موقع دیا گیا ہے، اور وہ اب ہمیشہ مختلف راستوں پر ہی رہیں گے۔ البتہ جن پر تمہارا پروردگار رحم فرمائے
ان کی بات اور ہے کہ اللہ انہیں حق پر قائم رکھے گا اور اسی امتحان کے لیے اس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اور تمہارے رب کی وہ بات پوری ہوگی کہ میں جہنم کو جنات اور انسانوں دونوں سے بھر دوں گا۔ اور اے پیغمبر، پیغمبروں کے واقعات میں سے وہ سارے واقعات ہم تمہیں سنا رہے ہیں جن سے ہم تمہارے دل کو تقویت پہنچائیں۔ اور ان واقعات کے ضمن میں تمہارے پاس جو بات آئی ہے وہ خود بھی حق ہے اور تمام مومنوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی بھی ہے۔ اور جو لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں ان سے کہو کہ تم اپنی موجودہ حالت پر عمل کیے جاؤ، ہم بھی اپنے طریقے پر عمل کر رہے ہیں، اور تم بھی اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جتنے پوشیدہ بھید ہیں وہ سب اللہ کے علم میں ہیں، اور اسی کی طرف سارے معاملات لوٹائے جائیں گے۔ لہٰذا اے پیغمبر اس کی عبادت کرو اور اس پر بھروسہ رکھو، اور جو تم لوگ جو کچھ کرتے ہو تمہارا پروردگار اس سے بے خبر نہیں ہے۔